تم نے ہمیں بتایا نہیں تمہارے آنے کی نشانیاں کیا؟ وہ دیکھا میں تو بار بار آپ کو آگاہ کرتا رہا، آپ کے بالوں کی سفیدی یہ میرے آنے کی نشانی تھی کہ اب میں آنے والا ہوں، آپ کے آنکھوں کی کمزوری یہ میرے آنے کی اطلاع تھی، آپ کے ہاتھ پاؤں میں تھرتھری پڑ میرے آنے کی اطلاع تھی۔ تو یہی اسی طریقے سے یہ سب علامات جو ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام جلدی سے آ گیا اور ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم تیار نہ ہو سکے، ہمیں تیاری کرنے کا موقع نہیں ملا۔ نہیں، تیاری کرنے کا موقع ہے، آگاہی کا موقع ہے، بتایا جا رہا ہے، اطلاع دی جا رہی ہے۔ 2 محرم کو حسین مظلوم کربلا میں تشریف لائے، حر نے خط لکھ دیا ہے ابن زیاد کہ میں حسین کو کربلا لے آیا۔ اس کے بعد وہاں سے لشکر آ رہا ہے 4 محرم، 2 محرم کو حسین کے خیمے لگے ہیں، 4 محرم کو لشکر آیا ہے۔ ابا روایت ہے کہ شمر ملون اس میں آیا اور کہا گیا کہ حسین کے خیمے نہر کے کنارے سے ہٹا دیے گئے، دریا کے کنارے سے ہٹا کے دور لگایا گیا۔ کتنا بڑا امتحان، خصوصاً مولا عباس کا امتحان بہت سا، ان کے لیے تلوار چلانا کوئی بڑی بات نہیں، مگر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آقا کے خیمے، جب امام کا اشارہ ہو گیا بھیا عباس ہمیں لڑائی نہیں کرنی، ہٹا دو خیمے ہٹا لیے گا۔ 7ویں محرم آ گئی، 7ویں محرم کو پانی پہ پابندی ہو، دریا فرات پہ پہرا لگا دیا گیا، جانور پیئیں اور لوگ پیئیں مگر حسین اور اطفال حسین پانی نہ۔ یہاں تک کہ 7ویں محرم پانی بند ہے۔ عام مشہور روایت یہ ہے کہ 7ویں محرم سے پانی بند ہے، لیکن ابھی تو 7ویں محرم جو تاریخ ہے جب خیموں میں پانی کی ایک بوند بھی نہ تھی۔ جب 4 محرم سے خیمے ہٹ گئے تھے تو اس وقت جو خیموں میں پانی تھا وہی 7 تاریخ تک استعمال ہوتا ہے۔ بیچ میں ایک آدھ مشق آئی ہے پانی کی، روایت ہے، لیکن 7ویں سے پانی نہیں آیا۔ شب عاشور کو جناب بریر گئے تھے پانی لینے، ایک مشق لا سکے تھے، بڑی مشکل سے لا سکے تھے، لیکن وہ مشق کا پانی بھی بچوں کو پینا نصیب نہ ہوا۔ انشاءاللہ شب عاشور میں بیان کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں تک کہ ہر طریقے سے حجت تمام کرنے کے بعد حمدہ اولیٰ میں صبح عاشور حسین کے 50 صحابی شہید ہو چکے۔ اس کے بعد جو بچے پھر یہ ایک ایک کر کے میدان میں گئے اور جہاد فرمایا۔ اصحاب کے بعد اولاد جعفر کی باری آئی، اولاد عقیل کی باری آئی، اب اس میں سے اولاد حسن میں سے جناب قاسم ہاتھ جوڑ کر آگے آتے ہیں۔ یعنی آج کی 7ویں تاریخ شیعہ امیر المومنین کے لیے دوہرے غم کی تاریخ ہے۔ خیموں میں پانی نہیں ہے اور یتیم حسن کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام حسن کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے، ام فروا کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے۔ عزیزو کم سے کم ایسا گریہ کرو کہ جناب ام فروا کو شکایت نہ ہو کہ میرا بیٹا یتیم تھا تو اس کی تم نے عزاداری میں کچھ کمی کر دی۔ امام یہ 13 برس کا قاسم بار بار حسین کی خدمت میں آتے ہیں، چچا اجازت دے دیجیے۔ مولا فرماتے بیٹا تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تو میں کیسے اجازت دے دوں؟ خیمے میں آ کے سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جناب ام فروا پوچھتی ہے بیٹا قاسم مسلم کے لال مار دی گئے اور محمد شہید ہو گئے تو کیا اماں کیا کہوں، چچا اجازت نہیں دیتے۔ کہا تو دیکھو جب تمہارے بابا کا وقت آخر تھا نا، انہوں نے تمہارے بازو پہ تعویذ باندھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی مصیبت کا وقت آئے تو یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا۔ عزیزو ہمارے تعویذ کی اصطلاح دوسری ہے، ہمارے جب تعویذ باندھا جاتا ہے تو مصیبت سے بچانے کے لیے باندھا جاتا ہے، موت سے حفاظت کے لیے باندھا جاتا ہے، مگر یہ قاسم کا تعویذ وہ تھا جو شہادت کا پروانہ تھا۔ قاسم نے اپنے ہاتھ سے بازو سے تعویذ کھولا، ارے بھائی بابا حسن کی تحریر تھی، اس میں لکھا تھا حسین کے نام خط لکھا تھا، اے بھیا حسین میری طرف سے قاسم کو قبول کرنا۔ اور ایک دفعہ قاسم کو لکھا تھا، اے بیٹا قاسم جب تمہارے چچا پہ کوئی سخت وقت آ جائے تو میری نیابت میں اپنی جان اپنے چچا پہ قربان کر دینا۔ جناب قاسم نے خط پڑھا اور لے کر کے خوشی خوشی مولا حسین کی خدمت میں آئے۔ چچا دیکھیں یہ خط ہے۔ جب حسین نے خط دیکھا بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، اتنے سال کے بعد بھائی کی تصویر آنکھوں میں پھر گئی، کیونکہ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، ساتھ کھیلتے تھے۔ اور ایک
है। दोनों चचा भतीजे रोते रोते बेहोश हो गए, गश खा गए। तसव्वुर फरमाए, जब किसी को बेहोशी हो जाती है, कोई गश आता है, उसे गश से होश में लाने के लिए क्या किया जाता है? उसमें पानी छिड़का जाता है, मगर पानी कहाँ था जो छिड़का जाए? हो सकता है तारीख खामोश है, मगर इतना यकीन है, इतना दिल कहता है कि शायद जनाब अब्बास इतना रोए हो, जनाब ज़ैनब के आंसू इतने रोए हो, इतने चेहरे पे गिरे कि जनाब हुसैन को भी होश आया, जनाब कासिम को भी होश आया। अली मौला हुसैन ने कासिम को तैयार किया, और किस तरह तैयार किया? कोई ज़िना न थी जो कासिम के जिस्म पे आती। कासिम को एक कुर्ता पहनाया गया, और उसके बाद एक उसके कुर्ते का गिरेबान चाक कर दिया हुसैन ने। मौला क्यों गिरेबान चाक कर दिया? इसलिए कि गिरेबान चाक होना यतीमी की निशानी है। शायद लश्कर जालिम यजीदी लश्कर बच्चे को यतीम समझकर कुछ रहम कर ले। घोड़ा पे बैठने की बात आई, मौला ने अपने हाथों से उठा के गोद में घोड़े पे बिठाया, क्योंकि कोई घोड़ा छोटा न था। अब्बा जनाब कासिम के पैर रकाबों तक नहीं पहुंच रहे थे, रकाबें काट के छोटी की गई। बस ये जुमला याद रखिएगा, जब कासिम को घोड़े पे बिठाया, खुद से न बैठ सके थे, गोद में लेके बिठाया। अली गिरामी तलवार लेके कासिम आगे बढ़े, और एक दफा रजस पढ़ा, हमले करते हैं, जनाब अब्बास दाद दे रहे हैं, मौला हुसैन तारीफ कर रहे हैं। और एक दफा हमला करते करते हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, जब ये कासिम मैदान में आए ना, ऐसा लगता था गोया चांद जो है, चांद का टुकड़ा जमीन पर आ गया है, इतने खूबसूरत थे। एक जालिम आगे बढ़ा, कहता है मैं अभी इसकी माँ को इसके गम में रुलाता हूँ। हमीद इब्न मुस्लिम ने कहा, अरे क्या गजब करता है, अरे ये इतना हसीन बच्चा, कैसे तू इस पर हमला करेगा? अगर ये मेरे गले पे तलवार रख दे, मैं इसको जवाब न दूंगा। अली गिरामी बस वो पीछे से आया, और पीछे से आके उसने वार किया, उसने सर पे वार किया, कासिम के सर पे तलवार पड़ी। अली गिरामी कासिम से संभला न गया, आवाज दी, ऐ चचा मदद करे। बस रिवायत में मिलता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम इतनी तेजी से चले, घोड़े पर बैठकर इतनी तेजी से चले। एक दफा उधर जो है हुसैन का मकसद ये था कि कातिल कासिम को कत्ल करे। बस हुसैन पहुंचे, कासिम कातिल के नजदीक पहुंचे। एक दफा उसने अपने लश्कर को आवाज दी कि अरे लश्कर वालों मुझे बचाओ। हुसैन ने तलवार मारी, उसका हाथ कट गया। यजीदी लश्कर इस आदमी को बचाने के लिए आया। हुसैन चाहते हैं कि कासिम को बचा ले, वो लश्कर के घोड़े इधर के घोड़े, जब कोई घोड़े की टाप पड़ती थी, कासिम आवाज देते, ए चचा मदद, अदीदो। जब लश्कर छटा, वो जालिम दूर हुए, हुसैन पहुंचे लाशे कासिम पे, मगर कासिम की जान न थी। अदीदो कासिम का सर रखा, सीने से लगाया, कहते हैं मरसिया बड़ा, ऐ बेटा कासिम, हुसैन पर ये वक्त बहुत दुश्वार है, तुमने मदद के लिए बुलाया, चचा मदद न कर सका, बस लाश उठाई। किस तरह से कि हुसैन ने लाश उठाई, कासिम का सीना हुसैन के सीने से मिला, और लाश जो है, पैर जो है जमीन पे खिसके जा रहे थे। अजीजों देखा आपने, अरे कहा कासिम इतने छोटे थे कि गोद में उठा के बिठा, अब कासिम की लाश इतनी बड़ी हो गई, घोड़ों की टापों से पामाल होने की वजह से ला के लाश को खेमे में रखा।